مکہ کے محاصرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظام یہ کیا کہ انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر کہیں جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں۔ جاسوسی کا یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکیں۔ دوسرے ہی دن 2 شتر سواروں کو پکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پڑاؤ میں لے جایا گیا۔ 1-2 دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا۔ وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کر جا رہے تھے کہ مسلمان مکہ کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ بنو بکر کو یہ بھی پیغام بھیجا جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شبخون ماریں اور 2 اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو محاصرے میں لیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے عقب سے ان پر حملہ کر دیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگنے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو، لیکن شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان۔ دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے۔ وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا رستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد رضی اللہ عنہ ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے آیا۔ اس آدمی نے صفوان سے کہا: اے صفوان، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ صفوان نے کہا: اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں۔ اگر خالد میری بہن کا خاوند نہ ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ اکرمہ نے کہا: خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا: اے اہل قریش، ہمیں رستہ دے دو تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ اکرمہ نے للکار کر کہا:
ہم تمہارے رسول کے حکم کے پابند نہیں خالد، ہمت کر کے آگے آ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد رضی اللہ عنہ کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔ تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد رضی اللہ عنہ نے حلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اوپر سے بھی حملہ کروایا اور نیچے سے بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ للکار رہے تھے، کہاں ہو اکرمہ، کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد رضی اللہ عنہ کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان حبش رضی اللہ عنہ اور کوس بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد رضی اللہ عنہ کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا۔ وہ خبر لایا کہ خالد رضی اللہ عنہ 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں اور ان کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ بہت برہم ہوئے۔ آپ علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ جنگ و جدل کے دل دادا ہیں، انہوں نے بغیر اشتعال کے لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بوچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد رضی اللہ عنہ نے نہیں شروع کی، تب تک مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے ہمراہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ علیہ السلام گزرتے چلے گئے اور کعبے میں داخل ہو گئے، 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ علیہ السلام کو جادوگر کہے یا آپ علیہ السلام پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے گھروں کو جاؤ، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ علیہ السلام نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے جاتے، حق آ گیا، باطل چلا گیا، بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبے سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ قبول اسلام کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبے میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے۔
वहां भी बुत रखे हुए थे। सबसे अहम बुत उज़ा का था, जो चंद मील दूर नखला के मंदिर में रखा गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उज़ा का बुत तोड़ने का काम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने साथ 30 सवार लिए और इस मुहिम पर रवाना हो गए। दूसरे मंदिरों के बुत तोड़ने के लिए मुख्तलिफ जैश रवाना किए गए। उज़ा का बुत अकेला नहीं था, चूंकि ये देवी थी इसलिए उसके साथ छोटी देवियों के बुत भी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे तो मंदिर का पुरोहित उनके सामने आ गया। उसने इल्तिजा की कि उनके बुत न तोड़े जाएं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नियाम से तलवार निकालकर पुरोहित से पूछा, मुझे उज़ा का बुत दिखाओ। पुरोहित मौत के खौफ से मंदिर के एक बगली दरवाजे में दाखिल हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके पीछे गए। एक कमरे से गुजरकर अगले कमरे में गए तो वहां एक देवी का बड़ा ही खूबसूरत बुत चबूतरे पर रखा था। पुरोहित ने बुत की तरफ इशारा किया और बुत के आगे फर्श पर लेट गया। मंदिर की दासियां भी आ गईं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार से उस हसीन देवी का बुत तोड़ डाला और अपने सवारों से कहा कि बुत के टुकड़े बाहर बखेर दें। पुरोहित धाड़े मार मार कर रो रहा था और दासियां बैन कर रही थीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने देवियों के बुत भी तोड़ डाले और गरज कर पुरोहित से कहा, क्या अब भी तुम इसे देवी मानते हो जो अपने आप को एक इंसान से नहीं बचा सकी? पुरोहित धाड़े मारता रहा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फातिहाना अंदाज से अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने सवारों को वापसी का हुक्म दिया। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने 30 सवारों के साथ मंदिर से दूर चले गए तो पुरोहित ने जो धाड़े मार रहा था बड़ी जोर से कहकहा लगाया। पुजारने जो बैन कर रही थीं वो भी हंसने लगी। पुरोहित ने कहा, उज़ा की तौहीन कोई नहीं कर सकता। खालिद जो खुद उज़ा का पुजारी हुआ करता था बहुत खुश होके गया है कि उसने उज़ा का बुत तोड़ डाला है। उज़ा जिंदा है और जिंदा रहेगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, या रसूल अल्लाह, मैं उज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ था ये बुत? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मंदिर का वो कमरा बताया जहाँ उन्होंने वो बुत देखा और तोड़ा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने उज़ा का बुत नहीं तोड़ा खालिद, वापस जाओ और असली बुत तोड़ कर आओ। मौरिख लिखते हैं कि उज़ा के 2 बुत थे, एक असली जिसकी पूजा होती थी और दूसरा नकली था। ये गालिबन मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का खून खौलने लगा। उन्होंने अपने सवारों को साथ लिया और नखला को रवाना हो गए। मंदिर के पुरोहित ने दूर से घुड़सवारों को आते देखा तो उसने मंदिर के मुहाफिजों को बुला लिया। पुरोहित ने कहा, वो फिर आ रहे हैं। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि असली बुत अभी मंदिर में मौजूद है। क्या तुम उज़ा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अगर करोगे तो उज़ा देवी तुम्हें मालामाल कर देगी। एक मुहाफिज ने कहा, कुछ सोच कर बात कर मुकद्दस पेशवा, क्या हम 2-3 आदमी इतने ज्यादा घुड़सवारों का मुकाबला कर सकते हैं? एक और मुहाफिज ने कहा, अगर उज़ा देवी है तो ये अपने आप को जरूर बचा लेगी। उसके लहजे में तंज थी। कहने लगा, देवी देवता इंसानों की हिफाजत किया करते हैं, इंसान देवताओं की हिफाजत नहीं किया करते। पुरोहित ने कहा, फिर उज़ा अपनी हिफाजत खुद करेगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े करीब आ गए थे। मुहाफिज मंदिर की पुजारनों को साथ लेकर भाग गए। पुरोहित को यकीन था कि उसकी देवी अपने आप को मुसलमानों से बचा लेगी। उसने एक तलवार ली और उसे उज़ा के गले में लटका दिया। पुरोहित मंदिर के पीछे दरवाजे से निकला और भाग गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मंदिर में आन पहुंचे और तमाम कमरों में उज़ा का बुत ढूंढने लगे। उन्हें एक बड़ा ही खुशनुमा कमरा नजर आया। उसके दरवाजे में खड़े होकर देखा, उज़ा का बुत सामने चबूतरे पर रखा था। उसके गले में तलवार लटक रही थी। ये बुत वैसा ही था जैसा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु पहले तोड़ गए थे। उस बुत के कदमों में लोबान जल रहा था। कमरे की सजावट और खुशबू से पता चलता था कि ये इबादत का कमरा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दहलीज से आगे कदम रखा तो एक सांवले रंग की एक जवान औरत जो बिल्कुल बरहना थी खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने आ गई। वो रो रही थी और फरियादें कर रही थी कि बुत को न तोड़ा जाए। मौरिख लिखते हैं कि ये औरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इरादे को मुतज़लज़ल करने के लिए बरहना आई थी और उसके रोने का मकसद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जज्बात पर असर डालने के सिवा और कुछ नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े तो उस औरत ने बाजू फैलाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता रोक लिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने न्याम से तलवार निकाली और उस औरत पर ऐसा जोरदार वार किया कि उसका नंगा जिस्म 2 हिस्सों में कट गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से से बिफरे हुए बुत तक गए और उसके कई टुकड़े कर दिए। ताकत और खुशहाली की देवी अपने आप को एक इंसान से न बचा सकी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु मंदिर से निकलकर घोड़े पर सवार हुए और एड़ लगाई। उनके सवार उनके पीछे जा रहे थे। मक्का पहुंचकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पहुंचे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं उज़ा का बुत तोड़ आया हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
हाँ खालिद, अब तुमने उज़ा का असली बुत तोड़ा है। अब इस खित्ते में बुत परस्ती नहीं होगी। कुरैश का मशहूर और जोशीला सालार इक्रिमा मक्का के रास्ते में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ आखिरी मार का लड़कर रूपोश हो गया था। उसने और सफ़वान ने अपने कबीले के सरदार की हुक्मदूली की थी। उसे अपना अंजाम बहुत बुरा नजर आ रहा था। उसे ये भी मालूम था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी ये ख़ता नहीं बख्शेंगे कि उसने इस्लामी फ़ौज के एक दस्ते पर हमला किया और उस दस्ते के 2 आदमी शहीद कर दिए। इक्रिमा की बीवी मक्का में थी। तारीखों में वाज़े इशारा मिलता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद कुरैश की 4 औरतों और 6 आदमियों के कत्ल का हुक्म दिया था। उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें पहुँचाई थीं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार की थीं। उन्हें मुर्तद कहा गया था। उनमें हिंद और इक्रिमा के नाम खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंद हर उस इंसान के खून की प्यासी हो जाती जो इस्लाम कबूल कर लेता। इक्रिमा की बीवी मक्का में थी। फतेह मक्का के 2-3 रोज़ के बाद एक आदमी इक्रिमा के घर आया। उस शख्स ने इक्रिमा की बीवी से कहा, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ बहन। इक्रिमा मेरा दोस्त है। मैं कबीला बनु बकर का आदमी हूँ। तुम्हें मालूम होगा कि इक्रिमा और सफ़वान ने मुसलमानों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथ बहुत थोड़े आदमी थे। उसका मुकाबला खालिद से था जो तजर्बाकार जंगजू है और उसके साथ आदमी बहुत ज़्यादा थे। इक्रिमा की बीवी ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं पहले सुन चुकी हूँ मेरे अजनबी भाई। मुझे बताओ वो कहाँ है? वो जिंदा तो है? अजनबी ने कहा, वो मुझे बता गया था कि यमन जा रहा है। वो कह गया है कि तुम्हें वहाँ बुला लेगा। मुझे ये भी मालूम है कि वो किसके पास गया है। मैं तुम्हें यही बताने आया था कि वो वापस नहीं आएगा। इक्रिमा की बीवी ने कहा, उसे यहाँ आना भी नहीं चाहिए। वो आ गया तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अजनबी ने कहा, तुम तैयार रहना, उसका पैगाम आएगा तो मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूंगा। तुम उसके पास पहुंच जाओगी तो वो तुम्हें अपने साथ लेकर हबशा चला जाएगा। अजनबी उसे अपनी बस्ती का और अपना नाम बताकर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।